آزادی کا کانسیپٹ کیا ہے، آزادی کہتے کس کو ہیں، آزادی ہم نے کس سے حاصل کی تھی، آزادی ہم نے کیوں حاصل کی تھی، آزادی ہم نے کس لیے حاصل کی تھی، کس مقصد کے لیے حاصل کی تھی، کون مرہٹوں اور سکھوں کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا، یا مسلمانوں پر اس وقت مظالم کون گرا رہا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 14 اگست ہے اور پورے ملک کے اندر یوم آزادی کا ایک دن منایا جا رہا ہے۔ آپ کو بھی میں 75ویں یوم آزادی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ لیکن آج کے اس ویڈیو میں آپ کے لیے بہت سارے سوالات لے کر آیا ہوں، جوابات آپ نے دینے ہیں اپنے آپ کو۔ لیکن اس سے پہلے یہ گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ آج ہم جو آزادی منا رہے ہیں، آزادی کس لیے منا رہے ہیں، آزادی کا کانسیپٹ کیا ہے، آزادی کہتے کس کو ہیں، آزادی ہم نے کس سے حاصل کی تھی، آزادی ہم نے کیوں حاصل کی تھی، آزادی ہم نے کس لیے حاصل کی تھی، کس مقصد کے لیے حاصل کی تھی، کیا سوچا تھا۔ ان باتوں کا آپ کو علم ہے؟ اگر نہیں تو اپنی علم میں اضافہ کیجیے۔ آپ مزید تاریخ کا مطالعہ کریں۔ کیا آپ کو علم ہے کہ ہمارے جب پاکستان معرض وجود میں آیا تھا، سن 1700 کی صدی کے اندر کیا حالات تھے؟ جب مغلوں کی حکومت کے آخری ایام چل رہے تھے تو کون اس حکومت کو گرا رہا تھا؟ کون مرہٹوں اور سکھوں کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا، یا مسلمانوں پر اس وقت مظالم کون گرا رہا تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں سن 1800 کی صدی کے اندر کتنی تحریکیں چلی ہیں؟ سن 1857 کی جنگ آزادی، تحریک ریشمی رومال، ان ناموں سے آپ جانتے ہیں؟ اور کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ کتنے علماء نے، کتنے لوگوں نے قربانیاں پیش کی تھیں؟ کیا آپ جانتے ہیں حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا کردار تھا؟ ان کے آل، ان کے خاندان کا کیا کردار تھا؟ حضرت شاہ اسماعیل شہید، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے انگریز کے خلاف کب، کہاں پہ جنگ کا اعلان کیا اور جنگ کی؟ کیا آپ سلطان محمود غزنوی کو جانتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے، یہ ساری تاریخ آپ اس کا مطالعہ کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی اور باقی تمام اکابرین ملت، انہوں نے کون کون سی تحریکوں میں حصہ لیا؟ ان کا کردار کیا تھا؟ ان کی تاریخ کیا تھی؟ انگریز سے ہندوستان کو آزاد کروانے کے لیے کن کن لوگوں نے جدوجہد کی؟ کتنے علماء شہید ہوئے؟ کتنے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے گئے؟ اگر آپ اس تاریخ سے واقفیت نہیں رکھتے تو یقیناً آپ پاکستان کی اہمیت سے، پاکستان کی قدر و قیمت سے بالکل نابلد ہیں اور لا علم ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو پاکستان کی قدر کا اندازہ ہو تو آپ اپنی جو قومی تاریخ ہے، جو آپ کی اسلامی تاریخ ہے، پاک و ہند بر صغیر کی جو تاریخ ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو پاکستان کی تاریخ کا علم ہو تو سب سے پہلے اگر آپ نے سن 1800 صدی میں جو جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں، اگر ان کا مطالعہ آپ کو نہیں ہوگا، ان کی تاریخ کا علم نہیں ہوگا، تو آپ کو پاکستان کی اصل تاریخ اور حقائق کا علم نہیں ہو سکے گا۔ جی، پاکستان جب معرض وجود میں آیا تو اس وقت مجھے اور آپ کو، تمام قوم کو، پورے ملک جس بھی نوجوان سے آپ پوچھ لیں، بس یہی پتا ہوگا کہ ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی۔ لیکن کیا قربانیاں دی ہیں نا، اس سے پہلے کیا قربانیاں دی؟
آپ کو تو صرف اتنا علم ہوگا کہ جب 1947 میں پاکستان آزاد ہو رہا تھا تو کیسے لوگ ہجرت کر کے آ رہے تھے اور ان پر ہندو اور انگریز کیسے ظلم و ستم ڈھا رہے تھے، بس آپ کو اتنا ہی پتا ہوگا. لیکن حقائق کیا ہیں اس سے آپ ناواقف ہیں. جب تک آپ اپنی تاریخ کا مطالعہ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو پاکستان کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہو سکے گا. اور پھر میں سوال یہ چھوڑوں گا آپ کے لیے، کیا آپ اب بھی آزاد ہیں یا اب بھی غلام ہیں؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ ہم نے اس وقت اپنے جسموں کو تو انگریز کی حکومت سے آزاد کروا لیا تھا، لیکن اپنے ذہنوں کو آزاد نہیں کروایا تھا. یا اگر اس وقت ہمارے ذہن اور جسم غلام تھے تو بظاہراً یہ ہوا کہ ہمارے جسم غلامی سے نکل کر ہم نے مستقبل میں اپنی ذہنی غلامی کو اختیار کر لیا. آج ہمارے جسم تو آزاد ہیں لیکن ہمارے ذہن غلام ہیں. ہم نظریاتی طور پہ غلام ہو چکے ہیں. جو بھی بچہ ہوتا ہے، جو بھی نوجوان ہوتا ہے، اسلامی کلچر کو پس پش ڈالتا ہے اور مغربی تہذیب و ثقافت و تمدن کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کرتا ہے. بھائیوں، یہ دو نظریوں کی جنگ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلامی نظریہ جیتتا ہے یا مغربی ثقافت اور مغربی نظریہ جیتتا ہے. ایک طرف اسلامی تہذیب و ثقافت و تمدن، دوسری طرف مغرب کا کلچر ہے. اب ان کے درمیان بڑی سخت جنگ جاری. آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کس صف میں کھڑے ہیں، اور پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ حقیقی آزادی کی جنگ لڑیں گے، کوشش کریں گے، یا پھر اسی کو آزادی سمجھیں گے کہ بظاہراً تو ہمارے جسم آزاد ہیں. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. انشاءاللہ آپ سے ایک بار پھر کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.